بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانی کی قسط نمبر 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سن 1288 687 ہجری میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سگوت میں ہی دفن ہوئے، اس کے قریب ہی دفن ہوئے تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات پر اس کا بڑا بیٹا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانی کا پہلا تاجدار تھا۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفریق اور انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور گو سلجوقی عمران سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متحد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتویٰ سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیا کوچک میں طواف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی بنا پر اپنے فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ کر رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک ایسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک کے میدانوں میں بطینیہ کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلیوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقے کے ردیف ملیشیا کے سپرد تھی اور وہ لوگ اس خدمت کی معاوضہ میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کے منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و ضبط اور نہ تدبیر۔ بازنطینی سلطنت جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بد نظمی میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقت اور حریف کے مقابلہ کی قوت باقی ہی نہیں رہی تھی۔ ایشیا کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، ناسیا، ناکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمالی مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحیرہ مارمورا کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کی زیر حکومت اناطولیہ کا بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ بھی تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی عمرہ جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی طاقت میں اس سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتدا میں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کراجہ ایسار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متبع کر دیا۔ سلطان علاؤ الدین نے کراجہ ایسار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی اسے جاگیر میں دے دی، نیز وقت کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور نام جمعہ کو خدمت میں شامل کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات
عثمان کو حاصل ہو گئے تھے۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہوئی۔ سن 699 ہجری 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیا کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت سے حاصل کی تھی۔ سلجوقی عمرہ میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا۔ چنانچہ ایشیا کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو اس کے متحد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کارمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زیر خیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و بیش کی ریاست کو اپنا متی بنانا نہ تھا۔ سن 690 ہجری 1291 عیسوی سے 697 ہجری اور 1298 عیسوی تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام اور استحکام کی جانب معتمد رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کی فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو گئے تھے، اس کی خاموشی کو ضعف میں معمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملے آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 697 ہجری 1298 ہجری میں چھڑا، وہ ابتدا عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ نہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نوا کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی کے لیے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایا تخت بنایا۔ سن 701 ہجری اور 1301 عیسوی میں عثمان کو نیکومیڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحیرہ اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پہ در پہ مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطر کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ سن 717 ہجری 1317 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیا کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر سن 766 ہجری 1366 عیسوی میں عاجز آ کر ماسوریہ نے ہاتھ ڈال دیا اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اور خان کی سرگردی میں فاتحانہ طور پر بوسا میں داخل ہوئے۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورخان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورخان کا ہمت اور شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اسی شہر کو عثمانی مملکت کا پایا تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ عثمانی دولت عثمانی کا پہلا تاجدار تھا عثمان۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اور خان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا
اور ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سگوت، اس کے شہر اور چند موضوعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرہ کو جنوب میں کوتایا اور شمال میں بحیرہ مارمورا اور بحیرہ اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا تھا۔ اس کی قلم روکا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کردہ تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی سیلانی باشندوں کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایورسل لکھتا ہے، یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے تھے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے جو فطری طور پر ان کو محافظ تھے، انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتحہ اور مفتوحہ کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے، اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بھی بہت مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتی تھی۔ اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کہ اسلام لانے کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے، اور اب سے 20-22 سال قبل تاکہ یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیا کوشش میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن سن 1916 میں مسٹر ہربرٹ گینس نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی کہ سگوت میں بود و باش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلہ کے لوگ بت پرست تھے۔ مسٹر گینس کے دلائل جو تھے وہ ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراسان اور ماورائے نہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیا کوشے کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریح ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کہ ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کئی پشتوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے آئے تھے۔ چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 50,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترکمانوں کا آباد اجداد تھے، اور بقیہ ان تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھی اور خود نشری کے زمانہ میں بھی موجود تھے۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بصیرت شہادتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں۔ ان مختلف ترکی قبیلوں نے جو اس زمانے میں ایشیا کوچک میں داخل ہوئے، جب عثمان کا قبیلہ وہاں آیا، ملک کے مغربی حصہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے اور ان کے لیے ان سے زیادہ قدرتی بات کوئی نہ تھی کہ اپنے سلجوقی اقربا کا مذہب اختیار کر لے۔ یہی اتنی قدرتی بات تھی کہ اس کی ذکر کی کوئی ضرورت سمجھی ہی نہ گئی۔ عثمان اور اس کے قبیلہ کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی، کیونکہ اسلام ہی نے ان مختلف قوموں کو جو ایشیا کوچے کے شمالی مغربی گوشہ میں آباد تھی متحد ہو کر ایک قوم بنا دیا۔ یہ سلاجقہ کونیا کے خاتمہ کا نہیں بلکہ اس تبدیل مذہب ہی کا نتیجہ تھا کہ سن 679 ہجری 1290 عیسوی کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس سے سگوت کی زندگی کے 50 سال ان سرگرمیوں سے خالی تھے۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سگوت میں سیدھی سادی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں ہی تک محدود تھے۔ ان کی اس زمانہ کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل غازی کے ساتھ 400 سپاہی تھے، اور عثمان کے ہمراہ اس سے زیادہ سپاہیوں کے ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح دوستی کے تھے۔ نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر اور مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کیا کرتے تھے۔ کافر اور مسلم کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ پھر دفتر ہم
عثمان को अपने पड़ोसियों पर हमला आवर होते हैं और इनके किलों को फतह करते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।